بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد آصف ایک بادشاہ کے پاس اپنے فن کے 5 ماہر آئے۔ ایک کو منطق پر عبور حاصل تھا، دوسرا زبان دان تھا، اور تیسرا موسیقی کا ماہر تھا، اور چوتھا جوشتی اور پانچواں حاکم تھا۔ بادشاہ نے ان کی باتیں اور ان کی دعوے سننے تو بہت خوش ہوا اور اپنے وزیر سے ان کی تعریفیں کرنے لگا۔ بادشاہ نے انہیں انعام دینے کا ارادہ کیا تو وزیر مسکرایا اور کہا، بادشاہ سلامت، اب انہیں جو انعام دے رہے ہیں یہ اسی کے مستحق بھی ہے یا نہیں؟ دیکھنا یہ چاہیے کہ اسی دنیائی عمل میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کا اندازہ کیسا ہوگا؟ وزیر نے جواب دیا، یہ 5 افراد ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ان سے کہا جائے کہ اپنے لیے آج دوپہر کا کھانا یہ خود پکائے۔ جاری ہے، چھوٹا سا کام ہے، یہ اگر کوئی صلاحیت رکھتے ہیں تو ضرور کر دکھائیں گے۔ بادشاہ نے اس کے مقصد کے لیے ایک مکان ان کے حوالے کر دیا اور ایک ملازم یہ دیکھنے کے لیے وہاں رکھا کہ یہ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے سبزی پلاؤ بنانے کا فیصلہ کیا۔ منطق میں ماہر شخص بازار سے گھی لانے کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ گھی لے کر آ رہے تھے اور مسلسل سوچ رہے تھے کہ اس برتن نے گھی کو پکڑ رکھا ہے یا گھی نے برتن کو پکڑ رکھا ہے۔ جب بات سمجھ میں نہ آئی تو انہوں نے برتن کو الٹا پلٹ کر دیکھنا چاہا تو اس دوران ساری گھی گر پڑا۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ برتن نے ہی گھی کو پکڑ رکھا تھا۔ بات تو سمجھ میں آ گئی مگر گھی ضائع ہو گیا۔ دوسری طرف زبان اور ادب کے ماہر دہی لینے گئے تو دہی بیچنے والی عورت نے کہا، لیجئے، دہی اچھی ہے۔ وہ تڑپ کر بولے، نہیں، دہی مذکر ہے، مؤنث نہیں، یوں کہو کہ دہی اچھا ہے۔ سیدھی سادی عورت ان کی باریکیوں سے کیا تعلق؟ کہنے لگی، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں دہی نہیں چاہیے اور یہ مذکر ہے، مؤنث تو مجھے گالیاں لگ رہی ہے، جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ اور بغیر دہی لے واپس روانہ ہو گئے۔ جوتشی صاحب کچھ مسالے خریدنے کے لیے گھر سے نکل ہی تھے کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا۔ انہوں نے اسے بدشگونی سمجھا اور بڑے پریشان ہو گئے، پھر بھی ہمت کر کے آگے بڑھے تو ایک درخت پر گرگٹ کو رنگ بدلتے دیکھا۔ اب تو بدشگونی کی انتہا ہو گئی، وہ بغیر کچھ خریدے واپس گھر آ گئے۔ حکیم صاحب سبزی خریدنے بازار پہنچے تھے تو اس نے الجھن میں تھے کہ کون سی سبزی خریدے۔ کوئی سبزی خریدنے کا ارادہ کرتے تھے تو سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ یہ تو بادی ہے، دوسری طرف متوجہ ہوتے تھے تو خیال آتا تھا کہ اس میں صفرا کا مادہ زیادہ ہے۔ بعض سبزیاں بلغمی مزاج کے لیے ٹھیک نہیں پائے۔ آخر جب فیصلہ نہ کر پائے تو خالی ہاتھ گھر آ گئے۔ یہاں کے موسیقی کے ماہر صاحب چاول پکا رہے تھے، ہنڈیاں ابلنے لگی تو اس میں سے کت کت کی آوازیں آنے لگی۔ انہوں نے کسی سرتال کے بغیر اس کی آواز پر بہت غصہ آیا۔ سر درست کرنے کے لیے ہاتھ نیچے آیا تو ہاتھ چاول کی دیچکی میں پر پڑا اور وہ دور جا پڑی اور سارے چاول ضائع ہو گئے۔ دوپہر گزر گئی تو سب بھوکے رہے۔ سارا قصہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو حیران رہ گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا، سچ ہے، جو علم فائدہ نہ پہنچائے وہ بیکار ہے۔